زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے منافقین کا ذکر کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ یہاں سے پھر منافقین کی چند عادات خبیثہ کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، سورت کو کوئی حصہ نازل ہوتا ہے، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو ان منافقین میں سے کہتے ہیں ایک دوسرے کو منافق کہتے ہیں ایُّکم زادتہ ہٰذِہِ ایمانا، یہ جو آیت تم نے سنی ہے، جو سورت تم نے سنی ہے، تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے؟ کس کو فائدہ ہوا یہ سورت سن کے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں سے وحی کی قدر گھٹا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی عظمت ختم کر دیں۔ صرف اس لیے یہ بھی یہاں بھی ہوتا ہے، کوئی بندہ بات کرے نا، ایسی بات کر دے جو اس کو پسند نہ آئے، چاہے بات قیمتی کیوں نہ ہو، کہتا واہ کیا بات، کیا فرمایا ہے، کیا ملفوظ پھینکا آپ نے، لگاؤ تھوڑی سی تالیاں، کہتے نہیں کہتے۔ یہ صرف اگلی کی بات کا وزن گھٹانے کے لیے، اس کے بات کو بے توقیر کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جو عظمت بیٹھ رہی ہے اس کی بات کی، اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو وہ منافق جو تھے نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ہاں بھائی بتائیں کون سا ایمان بڑا ہے تمہارا؟ ہوا ایمان زیادہ یہ سن کے نہیں نا فائدہ ہوا؟ تو پھر یعنی سیدھا وہ دین کے خلاف بول بھی نہیں سکتے تھے، تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ جب اپنے مجمع میں ہوتے سارے منافق ہوتے، ان کی طبیعت کے ہوتے، پھر وہاں تو کھلے ڈلے بولتے تھے، پھر ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، انہیں پول فول بکتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ایُّکم زادتہ ہٰذِہِ ایمانا، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم میں سے کس کا ایمان بڑا ہے، کس کا ایمان زیادہ کیا ہے اس آیت نے، یہ جو آیت مبارکہ یا سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے، کس کا ایمان زیادہ کیا ہے اس نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ آج بھی بہت ہوتا ہے، جب بھی قرآن کا درس ہو، حدیث کا درس ہو، عالم دین واز کرنے لگے، جو مخلص عالم ہو، جو خطیب شعلہ بیان ہے، ان کی تو بات الگ ہے، ان کو تو لوگ سنتے ہیں، جو سریلے مولوی ہوں، اس طرح کی باتیں کرنے والے ہوں، ان کو لوگ بڑا بھاگ بھاگ کے سنتے ہیں۔ جس بندے کی گفتگو میں فکر ہوگی، جس بندے کی گفتگو میں دین کا درد ہوگا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے گا، جہنم سے ڈرائے گا، اس طرح کی چیزیں بیان کرے گا، تو لوگ اس کی بات نہیں سنتے، لوگ اس کی بات نہیں سنتے۔ لوگوں کو پتہ ہے بھائی جی اس نے جب بھی بولنا ہے، اس نے ہماری مرضی کے خلاف بولنا ہے۔ ہاں ان کی مرضی کے مطابق جو بولنے والا بندہ ہو تو اس کو 80,000 روپے دے کے بلانے کو تیار ہیں۔ 80,000 روپے صرف ایک رات کا نہیں، ایک گھنٹے کا، ایک گھنٹہ تقریر کرے گا، 80,000 روپے لے گا۔ اتنے بڑے بڑے خطیب ہیں جناب، وہ صرف سر والے ہیں یا پھر شعلہ بیان ہیں، تو ان کو جناب بلوائیں گے اور 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ان کو دیں گے، بھی آ کے ہمارے علاقے میں تقریر کر جائیں۔ ان کو تقریر کروانے کے لیے آپ اتنے پیسے دے رہے ہیں، اور اپنے محلے کے جو عالم ہیں ان کو سننے کے لیے آپ تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں ہیں؟ ان کو پتہ ہے بھائی جی انہوں نے جب بھی بولنا ہے تو ہماری خواہشات جو ہم نے اپنے اندر جن کو پہاڑ جتنا بنایا ہوا ہے ان کے خلاف بولنا ہے۔ ہم جناب ہر جماعت اور ہر پارٹی ہر تحریک میں مل جاتے ہیں، ہر جگہ جا کے منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے جب بھی بولنا ہے انہی چیزوں کے خلاف بولنا ہے۔ ہم شیطانی کاموں میں مبتلا ہیں، اس نے جب بولنا ہے شیطانی کاموں کے خلاف بولنا ہے۔ تو یار مزہ نہیں آتا یار ایسے بندے کو سننے کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ صرف کانوں کا چسکا پورا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اگر عمل کے لیے سنتے ہیں ہم تو پھر عمل کے لیے تو بھائی پھر دین سننا پڑے گا آپ کو، کہ نہیں؟ تو شیطان جو ہے نا وہ برغلاتا ہے، جس طرح وہ منافقین جو تھے قرآن سن کے کہتے تھے او کون سا فائدہ ہوا تمہیں قرآن سننے کا۔ یہیں پہ یکم رمضان شریف کو ایک بچہ جو ہے وہ، بچے نہیں بڑے بڑے شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں خود،
ابے تو ایک جو ہے نا وہ دوسرا کھڑا ہوا، وہ جانے لگا، اس نے کہا یار بیٹھ درس سن لے، تو کہتا تو بھی آ جا، اس کا بازو پکڑ کے کھینچ رہا تھا. بتائیں. اور یعنی کہ ایسے نامراد لوگ ہیں، نہ وہ خود سنتے ہیں نہ کسی کو سننے دیتے ہیں، نہ وہ خود بیٹھیں گے بلکہ دوسروں کا بھی ذہن خراب کریں گے. یار کیا فائدہ ہوتا ہے اس طرح، ٹائم ضائع ہوتا ہے آپ کا. سویرے سویرے آپ اتنی دیر میں ورزش کر لیتے ہیں، باہر جا کے تھوڑا سا واک لیا کریں، باہر جا کے پارک میں واک نہیں چلا جایا کریں. آپ ایسے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں. اس طرح یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جو شیطان خراب کرتا ہے بندے کو. تو یہی حال جو ہے اس وقت کے منافقوں کا تھا، وہ بھی قرآن کریم کی وقت کو ختم کرنے کے لیے، جس طرح آج وہ سیدھا یہ کہتے تھے کون سا ایمان بڑھ گیا تمہارا. آج کے منافق جو ہیں وہ قرآن کریم کی عظمت ختم کرنے کے لیے، وحی کا نور لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے، وحی کی عظمت ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں مولوی ہم ہی ہیں، وہ مولوی پہ حملہ کرتے ہیں. تاکہ جب ظاہری بات ہے جب مولوی کی قدر نہیں رہے گی، جب مولوی جو بات کرے گا اس کی قدر کہاں رہے گی؟ بتائیں کہ نہیں سمجھ آیا. لوگ جو ہیں آج کیونکہ معاشرہ الگ ہو گیا ہے، پہلے بات اور تھی. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بھائی یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے. یہ نہ دیکھو کون ہے، یہ دیکھو یار بات کس کی کر رہا ہے. بات تیرے رب کی کر رہا ہے، بات تیرے حبیب کی کر رہا ہے، بات تیرے قرآن کی کر رہا ہے، بات وحی کی کر رہا ہے. میں پھر تو سن یار. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہن منافق ہوئے جو کہتے ہیں جی کون سا نفع ہوا ہے، کون سا ایمان بڑھا ہے، ایمان میں پختگی آئی ہے آپ کی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا رہے اہل ایمان، تو فرمایا فَزَادَتْهُمْ ایمانٌ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، میں یہ تو قرآن سنتے ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ خوش ہونے لگتے ہیں. مومن وہ ہیں. ایک خوشی تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخاطب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم سے رب باتیں کر رہا ہے، چاہے اپنے حبیب کے وسیلے سے کر رہا ہے، چاہے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو ڈالا ہوا ہے. اور دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے رہا ہے، اور حکم دے کے ہماری تہذیب فرما رہا ہے، ہمیں تہذیب عطا فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے ہونے کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہم سیدھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہم راہ حق پہ آ جائیں، ہم راہ راست کو اپنا لیں. اللہ اکبر کبیر. کتنی بڑی بات ہے یہ یار. صحابہ خوش ہوتے ہیں، ہم یستبشرون، صحابہ خوش ہوتے ہیں، ہے نا. یہاں اس سال نہیں 2-3 سال پہلے ایک لڑکا اعتکاف بیٹھ گیا، اس کی جان جاتی تھی درس سننے سے. وہ روز مجھ سے پوچھے، یہی ہوتا تھا، میں روز مجھ سے پوچھے رات کو سونے سے پہلے سویرے درس ہوئے گا جی. میں نے کہا یار تجھے کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے گھبراہٹ ہوتی ہے؟ کہتا جی وہ سویرے سویرے نیند آ رہی ہوتی نا. میں نے کہا اب تیری نیند کی خاطر درس چھوڑ دیں ہم؟ چلو تو نیند پوری کر، ہمیں تو دینے دے، تو جا کے دفعہ اوپر سو جا، تو ہمیں تو درس دینے دے. تو روز پوچھے. اور میں نے کہا یار دعا کرتا ہوں یہ تیرا اعتکاف ختم ہو، ہماری جان چھوٹے. روز ہاں جی سویرے درس ہوئے گا جی. اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں بیچارے، بھار محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں یار ایسے جیسے چھری پھیر جائے گی ہمارے گلے پہ، درس سن لیا ہم نے تو. اللہ اکبر. اہل ایمان کون ہے یار؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے قرآن کریم کا حکم انہیں معلوم ہوتا ہے ان کا ایمان بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہونے لگتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں. یار وہ کیا لوگ تھے، امام تھے بہت بڑے، ہاں جی، وہ جس علاقے میں جاتے تھے نا قرآن پڑھ کے سناتے تھے، قرآن کی تفسیر سناتے تھے. جب وہاں سے واپس آنے لگتے تو لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آ کے، بچے بوڑھے نوجوان سڑکوں پہ آ کے لیٹ جاتے تھے. وہ کہتے تھے حضور یہیں ٹھہر کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت اور سنا دیں، اگر نہیں سنانی تو گھوڑا ہمارے اوپر سے گزار دیں، اس طرح چلے جائیں. کیا شوق تھا ان میں یار، اللہ تعالیٰ کی وحی سننے کا کیا شوق تھا. آج ہمارے دلوں میں کوئی تڑپ ہی نہیں ہے یار. چھوٹا سا مسئلہ ہوا چل بھی چھٹی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی کیفیت اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہم اپنے ایمان کا معائنہ کروائیں کسی صاحب دل بندے کے پاس بیٹھ کے. یار مجھے رب کا قرآن اچھا نہیں لگتا، کسی کے پاس جائیں اور بتائیں اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا رہے ایمان والے، تو فرمایا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہونے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخاطب فرمایا ہے. اور آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن سن کے طبیعت خراب ہو رہی ہے کسی کی. یہ دیکھیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بہرحال رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کفر والی، منافقت والی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یہ قرآن کا نزول جو ہے نا ان کی نجاست میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. آیا قرآن ہے لیکن ان کی بیماری میں اضافہ ہوا. یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. جیسے
جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، بارش آنے سے پہلے گوبر کی بدبو کم تھی، بارش پڑی ہے بدبو بڑھ گئی ہے، ہوتا یہ نہیں ہوتا؟ بھی بارش آنے سے بارش کا پاک صاف ستھرا پانی گوبر میں پڑا ہے تو پلیدگی بڑھ گئی، بدبو بڑھ گئی، تعفن بڑھ گیا، بدبو زیادہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدبو میں پڑا ہے نا، گندگی میں پڑا ہے پانی۔ گندگی میں پاک چیز پڑنے سے، گندگی میں پانی آپ چھوڑیں، آپ عطر کے پورے ڈرمی لا کے نا گوبر پہ بہا دیں تو بدبو بڑھے گی، خوشبو نہیں آئے گی، وہاں سے بدبو بڑھے گی، خوشبو نہیں آئے گی۔ یعنی کہ بدبو جو ہے نا اس کا غلبہ ہی رہے گا، اور غالب آئے گی خوشبو پر تو بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان منافقوں کا حال یہی ہے، میں قرآن نازل جیسے جیسے ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کا کفر اور ان کی اندر کی گندگی بڑھتی جاتی ہے۔ کیوں بڑھتی جاتی ہے گندگی؟ دیکھیں جی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے طور پر آپ ایک بچے کو ایک حکم دیتے ہیں، آج دیا حکم آپ نے، میں کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے، بچے نے کام نہیں کیا، آپ کہیں گے یار نافرمانی کی اس نے۔ کل آپ نے پھر ایک کام کہا، کل بھی نہیں کیا، تو آپ کہیں گے یار بہت نافرمان ہو رہے ہو ہیں۔ دوسرے دن تیسرے دن پھر آپ نے کام کہا، اس نے پھر نہیں کیا، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ اس کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی نافرمانی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، سرکشی اس کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح کر کے جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کا جیسے جیسے حکم آتا تھا ویسے ویسے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان بڑھتا جاتا تھا، قبول کر کے عمل کر کے، یہ انکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا استہزاء کر کے جیسے جیسے احکامات زیادہ ہو رہے ہیں ان کا انکار بڑھتا جا رہا ہے، ان کا کفر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے کفر بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کے اندر کی گندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ جی اب یہ سوال کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ یار قرآن آنے سے لوگوں کا کفر کیسے بڑھ گیا، قرآن آنے سے لوگوں کے اندر گندگی کیسے بڑھ گئی؟ تو وہ ایسے بڑھی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ تندرست ہو، صحت والا توانا بندہ ہو، اس کو آپ بادام کھوائیں، اخروٹ کھوائیں، اخروٹ کھلائیں اس کو، تو نفع ہوگا نہیں ہوگا؟ طاقت آئے گی نا۔ وہ جو کچھ کھا رہا ہے معدہ اس کو ہضم کرے گا، معدہ مضبوط ہے وہ ہضم کرے گا، اس کے جسم کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی، وہ توانا ہوگا بندہ۔ اگر کسی مریض کو کھلا دیں، وہ معدے کا مریض ہو یا بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، تمام ہر چیز اس کی آسانی خطا ہو چکی ہوں اس کے، ایسے بندے کو آپ کھلا دیں تو مقویات کھلانے سے بھی نا، طاقت والی چیزیں کھلانے سے بھی اس کا مرض بڑھے گا، ہے یا نہیں؟ اس کا مرض بڑھے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ رات کے وقت سونے سے پہلے آپ طاقت والی چیزیں نہ کھا کے سوئیں، مثال سیب ہے، سیب کھا کے نہ سوئیں۔ یہ حکیم لوگ جو نا وہ کہتے ہیں کہ سویرے سویرے تجھے کوئی دے نا سیب تو خود کھا لینا، دوپہر کو کوئی دے تو دوست کو کھلانا، شام کو کوئی دے تو دشمن کو کھلا دینا، کیونکہ طاقت والی چیز کھا کے سو جانا تو معدے کے لیے نقصان دہ ہے بھائی۔ طاقت والی چیز جو ہے نا، کوئی بندہ بیٹھا ہی رہے طاقت والی چیز نہ کھائے، وہ طاقت والی چیز وہی کھائے بندہ جو کھا کے چلتا پھرتا رہے، کام کرتا رہے، کوئی نہ کوئی کام میں مصروف رہے گا، چلتا پھرتا رہے گا، اس کی اٹھک بیٹھک ہوگی تو وہ چیز ہضم ہوگی، اس کے جسم کا حصہ بنے گی۔ کھا کے بیٹھ گیا ایک دم سے، وہی چیز اس کے معدے میں تعفن پیدا کر دے گی، نقصان پیدا کرے گی اس کے لیے، تیزابیت اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیں گی معدے میں۔ تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ یہ طاقت والی چیزیں بھی اسی کو نفع دیتی ہیں جس کا معدہ ٹھیک ہو، جس کا معدہ ہی بیمار ہو چکا ہو، جس کا معدہ ہی خراب ہو چکا ہو، اس بندے کو طاقت والی چیزیں کھلانا یہ نقصان دہ ہے۔ اب بتائیں، نقصان جو ہے نا وہ طاقت والی شے میں نہیں ہے، طاقت والی شے میں نقصان نہیں ہے، نقصان اس کے معدے کا ہے، نقصان اس کے معدے کا ہے، کیونکہ معدے میں ایسی صلاحیت نہیں ہے جو اسے قبول کر سکے۔ اسی طرح کر کے قرآن کا نزول جو ان کا کفر بڑھا رہا ہے، اس میں نقصان قرآن کا نہیں ہے، عیب قرآن میں نہیں ہے، بلکہ عیب جو ہے وہ انہی کی ذات میں ہے کہ انہوں نے اپنے دل دماغ جو ہیں وہ کفر کی گندگی سے اٹا لیے ہوئے ہیں، اتنے گندے اور غلاظت والے کر لیے ہیں کہ اب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا نور جو ہے وہ بھی اثر نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے جو دل اور دماغ کے جو معدے ہیں نا، انہوں نے خود ہی برباد کیا ہوئے کہ اب اتنے برباد کر لیے ہیں، بیمار معدے والے کو بادام ہضم نہیں ہوتی، اسی طرح کر کے بیمار دل والے کو، بیمار دماغ والے کو اللہ کا قرآن ہضم نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گیا نا جو مسئلہ؟ تو یہ دو مثالیں، یہ وہ مثالیں جو مشاہداتی ہیں، ہر بندہ جانتا ہے یار،
پلیدگی پر پانی پڑ جائے تو بدبو بڑھ جائے گی، بیمار معدے والے کو کوئی چیز کھلا دیجیے تو وہ مزید بیمار ہوگا، بیماری بڑھے گی اس کی، اور جو بیماری بڑھے گی اس کی، اور اس نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے تکلیف ہے، میں خود گندا ہو چکا ہوں، بلکہ وہ یہی کہے گا، ان چیزوں کی عیب جوئی کرے گا، اور بھائی بادام کھانے سے کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے سارا، نہ کھاؤ، شہد کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے سارا یار، چلغوزے کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، بہت تباہی والی چیزیں یہ، اس طرح کی باتیں کرے گا، جبکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ چیزیں ٹھیک ہیں، میرا خود اپنا معدہ خراب ہے، میں خود خراب ہوں، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میرے معدے کے اندر جو ہے نا وہ ایسی قوت نہیں ہے جو اسے قبول کر سکے۔ اسی طرح کر کے جو بندہ قرآن کریم کا منکر ہو رہا ہے، قرآن کریم کا جو ہے نا وہ احکام اللہ تعالیٰ کا سنتے ہی اس کا کفر پڑ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں آپ ٹھیک نہیں ہوں، میں خود ٹھیک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، میں کہ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، فرمایا کہ ان کی جو گندگی ہے نا وہ گندگی پر گندگی کی تہیں چڑھتی جا رہی ہیں، گندگی ان کی بڑھتی جا رہی ہے، گندگی کے اوپر گندگی، گندگی کے اوپر گندگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی گندگی ان کے اوپر چڑھ رہی ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ مریں گے بھی تو کفر کی حالت میں مریں گے، کافر ہی مریں گے، گندگی کی تہیں اتنی چڑھا لی ہیں انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین، میں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان کو ہر سال ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف آئی ہوتی ہے ان کو، ہر سال منافقوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے، لیکن ان کی طبیعت کیا ہے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں ولا هم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ منافق بندے کا کام ہوتا ہے۔ مومن بندہ جو ہے نا اس کو ٹھوکر لگے گی نا وہ فوراً سمجھ جائے گا، اس کا دماغ چمک جائے گا ٹھوکر دیکھ کے، وہ کہے گا کہ اب میں آنکھیں کھول کے چلوں، نیچے دیکھ کے چلوں، کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ مجھے ٹھوکر لگے اور میں نقصان اٹھا بیٹھوں، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے دوبارہ پھر تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جو بندہ احمق ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا ان چیزوں کو، وہ ایک جگہ جہاں ٹھوکر لگی ہے دوبارہ گڑھے میں بھی گر جائے اسے پرواہ نہیں ہوگی۔ جو چکنا بندہ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، ٹھوکر لگے گی سیاںا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، وہ آگے جو ہے نا وہ دیکھ کے چلے گا، دوبارہ ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ لیکن پاگل جو ہے، احمق جو ہے، وہ ٹھوکر سے نہیں بچتا، گڑھے میں جا گرتا ہے، پھر بھی باہر نکل آتا ہے، پھر کہتا ہے ہم تو چلتے ہی ایسے ہیں بھائی، ہم تو چلتے، جیسے لڑکا ایک جا رہا تھا نا سائیکل سے، کسی کو دیکھ کے شوخی مارنے لگا تو نیچے گر گیا، تو کپڑے جھاڑ کے کہنے لگا ہم تو اترتے ہی ایسے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہی ہے، ہمارے پورے علاقے میں ایسے لوگ اترتے ہیں، گرے نہیں ہیں ہم، یعنی کہ توہین ہونے پر بھی، اپنی بےزتی ہونے پر بھی اس کو جناب نارمل لے رہا ہے، بالکل جی ہم تو ایسے اترتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو منافق بندہ جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر اس کی نگاہ جو ہے نا ظاہری چیزوں پر ہوگی، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے پکڑا ہے نا اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی، اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی، یعنی اپنے گناہوں کی طرف کبھی نہیں دیکھے گا، اپنے کفر کی طرف کبھی نہیں دیکھے گا، اپنی اندر موجود نجاستوں کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھے گا، یہ نہیں دیکھے گا یار میں اپنا خود ہی گندا ہوں، میں اپنی گندگی دور کر لوں، نہ۔ جبکہ مومن بندہ جو ہے وہ چکنا ہو جائے گا، تھوڑی تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ اللہ کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے گا، یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تیرا فرما بردار بندہ بن کے رہوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے وہ تکلیف آنے پر سیدھا ہو جاتا ہے، جبکہ منافق جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا، ہر سال ہی مصیبت آتی رہے، سال میں ایک بار دو بار، مرہ و مرتين، ایک بار دو بار تکلیف آ جائے پھر بھی سیدھا نہیں ہوگا وہ۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر یہ نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ توبہ اور استغفار میں فرق ہے، یہ ذہن میں رہے، استغفار زبان سے معافی مانگنے کو کہتے ہیں اور توبہ جو ہے وہ دل سے معافی مانگنے کو کہتے ہیں۔ جیسے ایمان کے لیے دو چیزیں ہیں نا، ایک تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، دل سے تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، میرے آقا علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے کتاب کلام اللہ ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ساری چیزوں کو دل سے مانا یہ تصدیق بالقلب ہے، اور زبان سے اقرار کرنا یہ اقرار باللسان ہے۔ یہ دو چیزیں جیسے ایمان میں ضروری ہیں اسی طرح توبہ میں بھی یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ توبہ میں کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ دو۔ ایک تو ہے نا دل ندامت میں ہو،
دل شرمندہ ہو کہ مولا میں جو ہو گیا پچھلے پہ ندامت ہے، آئندہ نہیں کروں گا، یہ دل سے ہو اور زبان سے استغفار ہو۔ اس لیے توبہ جو ہے نا وہ دل کا کام ہے، اور استغفار کرنا یہ کس کا کام ہے؟ زبان کا کام ہے۔ جو لوگ جو ہے نا وہ دل میں تو گناہ پیٹے ہوتے ہیں اور زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مذاق ہے ہیں؟ اور وہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، دل جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہے، زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔